انتہائی الارمنگ سچویشن اس وقت پورے ملک میں درپیش ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ بات کراچی کی تک سندھ تک تھی، اس کے بعد پھر بات پنجاب گئی، پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی دارالحکومت جیسے کہ لاہور ہے، رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز، اور پاکستان میں HIV جیسے مہلک مرض نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. اور اب یہ دیکھیں آپ کی بیماری مخصوص گروپس اور علاقوں سے نکل کر تیزی سے عام شہروں اور آبادی میں پھیل رہی ہے. ماہرین صحت یہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد 3,70,000 پہنچ چکی ہے، جبکہ تشویشناک بات یہ ہے کہ 79% افراد اس مرض سے لا علم ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس بیماری میں مبتلا ہیں. سابق وزیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا خبردار کرتے ہیں کہ بچوں میں بڑھتے کیسز نظام صحت کی سنگین کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر محفوظ انجیکشنز اور آلودہ خون اس پھیلاؤ کی بڑی وجوہات ہیں. ڈاکٹر رانا جواد اصغر کے مطابق بار بار سامنے آنے والے آؤٹ بریکس اس بات کا ثبوت ہے کہ مؤثر اقدامات کی شدید کمی ہے. ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ اگر بلڈ بینکس کی نگرانی، مکمل اسکریننگ اور انفیکشن کنٹرول کو فوری طور پر بہتر نہ بنایا گیا تو صورتحال ایک بڑے صحت کے بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. اور ہم نے انڈیویجول کیسز تو دیکھیں، کبھی کسی ہاسپٹل کی غفلت سے ہم دیکھتے ہیں جی انجیکشن ایسے لگا دیے گئے کہ وہ HIV ایڈز پھیل گیا، لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں بڑی تشویشناک، اسپیشلی HIV ان کڈز. میں تو یہ اس چیز کے اوپر بڑا الارمڈ ہوں. تو بات کر لیں گے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں HIV پر تحقیق کرنے والے سابق وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. بہت شکریہ ظفر صاحب، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا پروگرام. پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ HIV کیسز 3,70,000 تک پہنچ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کیا یہ نظام صحت کی مکمل ناکامی کہا جا سکتا ہے اس کو؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3,70,000 کی فگر ہے یہ ایسٹیمیٹڈ فگر ہے. ایسٹیمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تخمینہ ہے. تخمینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے. ایگزیکٹ نمبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ڈیزیز سرویلنس سسٹم پاکستان کے اندر، یعنی کہ جو بیماریوں اور مختلف بیماریوں سے متاثر ہونے والے جو کیسز ہیں یا انفیکٹڈ لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے مرتب نہیں کر پائے یا کر پاتے. اور اگر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے بھی تو وہ ہم اسے پبلک نہیں کرتے. تو یہ ہمارے ایپیڈیمیولوجی جو ایک سبجیکٹ ہے پبلک ہیلتھ میں، اس کی بیسس کے اوپر ماڈلنگ کر کے ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے آن دی بیسس آف کہ جو کچھ معلومات ہوتی ہے اس کی بیسس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ اندازاً اتنے کیسز ہوں گے. ایکچولی یہ جو تخمینہ ہے یہ بڑا آلسو ریزروڈ ہوتا ہے، یعنی کنزرویٹو ہوتا ہے. اصل کیسز شاید اس سے بہت زیادہ ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسرا آپ کا کوشچن یہ تھا کہ کیا یہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. یہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو بنیادی صحت کی سہولتیں صحیح طریقے سے نہیں ملتی، تو یہ اس کا میرا خیال ہے کہ بڑا براہ راست اس کا عکس ہے کہ کس طرح ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم بطور گورنمنٹ پیسہ خرچ نہیں کرتے. ہم پاکستان کے اندر ون آف دا لوئسٹ اسپینڈرز ایز گورنمنٹس آن ہیلتھ ہیں پاکستان کے اندر، اور اس لیے پاکستان کے اندر پبلک ہیلتھ کرائسس جو ہے کئی قسم کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہیپیٹائٹس سی HIV اس کی ایک ایگزامپل ہے. ہیپیٹائٹس سی بھی انہی محرکات کی وجہ سے پھیلتا ہے جن کی وجہ سے HIV پھیلتا ہے. اور ہیپیٹائٹس سی کے اس وقت تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں، اور یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی پاپولیشن ہے. پاکستان از نمبر 1 ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف پیپل ہیونگ ہیپیٹائٹس سی. اور یہ جو HIV ایڈز ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا. اسی سے جڑا ایک سوال ڈاکٹر صاحب، ظفر صاحب اسی سے جڑا ایک سوال، میں یہ بات مکمل کر لوں. میں یہ بات مکمل کر لوں کہ جس طرح آپ نے بھی کہا شروع میں کہ HIV ایڈ جو ہے وہ پاکستان میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف ہائی رسک گروپس کے اندر ہوتا ہے، ڈرگ ایڈکٹس کے اندر ہوتا ہے، یا سیکس ورکرز کے اندر ہوتا ہے، یا دیگر جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے اندر ہوتا ہے. لیکن اب یہ پتہ لگ رہا ہے، یہ تونسا میں بھی جو آؤٹ بریک ہوا یہ 10واں آؤٹ بریک تھا پاکستان کے اندر. تو یہ ایک تو جنرل پاپولیشن میں پھیل رہا ہے، اور دوسرے ہمارے بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور بچے اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ خود ان کو انفیکٹ کر رہا ہے.
بچے متاثر ہو رہے ہیں، یہی میں جاننا چاہ رہی تھی. اور دوسرے یہ کہ 79% افراد HIV میں مبتلا ہیں، وہ اس سے لا علم ہے. آگاہی مہم نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے، یا ہمارے یہاں جو ایک اینول چیک اپ کا ایک نظام ہونا چاہیے. پبلک جو ہے وہ ہاسپٹل جانے سے، چیک اپ کرانے سے بھی گھبراتی ہے. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا، بچوں میں کیوں زیادہ پھیل رہا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. جی، بچوں میں تو اس لیے زیادہ پھیل رہا ہے کہ بچوں کے ماں باپ جو ہیں ان کو HIV ایڈز نہیں ہے، لیکن بچوں میں ہو رہا ہے، اور بچوں میں ہو رہا ہے آلودہ سرنجوں کے ریپیٹڈ استعمال کی وجہ سے. اور ہماری چونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے پاکستان میں وہ بھی زیادہ تر انسکرینڈ ہے. اور انسکرین کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک شخص سے جب خون لیا جاتا ہے تو اس کی پراپر اسکریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں HIV ایڈز یا HIV یا ہیپیٹائٹس C یا ہیپیٹائٹس B کے جراثیم تو نہیں ہے. تو وہ چونکہ اسکریننگ نہیں ہوتی اور وہ بلڈ لگا دیا جاتا ہے تو بچوں کے اندر یا لوگوں کے اندر HIV بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو اس کی بس وہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ ہم ہیلتھ کسی بھی گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں شامل نہیں رہی. اور پرائرٹی کا اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر خرچ کیا کرتے ہیں. تو پاکستان جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت کم خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ایک جنرلائزڈ پاکستان کے اندر گورننس فیلئر ہے، وہی گورننس فیلئر بدرجہ اتم ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر بھی موجود ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں کو اوپر زیادہ توجہ ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں ڈیٹیل ایمرجنسی بنیادوں پر ہمیں اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو اثر نو اس میں بہت ساری جدت لانی ہوگی، اور ان بیماریوں سے کیسے بچا جائے اس کی آگاہی مہم ہمیں شروع کرنی ہوگی تاکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس